ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ آج میں آپ کی توجہ اس انتہائی اہم معاملے کی جانب دلوانا چاہتا ہوں جسے جان بوجھ کر پلاننگ کے تحت، سازش کے تحت آپ سب سے چھپایا جا رہا ہے۔ موجودہ حالات، پوری دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ سعودی کردار، امریکی کردار، ہمارا کردار، ترکی کا کردار، افغانی کردار، انڈیا کا کردار، اسرائیل کی حرکتیں، یہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وسائل کی جنگ ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صلیبی جنگ ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہندو ہمارے مخالف ہیں اس لیے معاملات ہو رہے ہیں، کچھ اپنے لیڈران کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ سب معاملات آپ کے سامنے ہیں اور شاید کسی حد تک یہ سبھی ٹھیک بھی ہیں، مگر ایک بات جو ہم سب سے چھپائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ 1923 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد اتحادی قوتوں نے خلافت عثمانیہ کے ساتھ جبراً ایک معاہدہ کیا۔ اس وقت ترکی کے خلیفہ کا نام سلطان سادس وحید الدین تھا۔ اتحادی فوجیں جس میں فرانس تھا، جرمنی تھا، برطانیہ تھا، ان سب نے مل کر زبردستی ایک معاہدہ کیا 1923 میں، جس کی مدت 100 سال کی تھی۔ اس معاہدے کے تحت سلطان کی تمام ذاتی املاک ضبط کر لی گئیں۔ خلافت عثمانیہ جو 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اس کا خاتمہ کر دیا گیا اور اس خاتمے کے نتیجے میں نئے 40 ملک وجود میں آئے۔ یہ خلافت عثمانیہ جس کی میں بات کر رہا ہوں اتنی طاقتور تھی کہ اس دور میں جتنے ممالک، جتنے براعظموں پر اس کا قبضہ تھا، اگر آپ دیکھیں تو موجودہ دور میں ان ممالک کے نام ہیں آرمینیا، عراق، شام، اردن، فلسطین، قبرص، بلغاریہ، رومانیہ، یونان، مکہ اور مصر جیسے ممالک اس سلطنت میں شامل تھے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کی خوب غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی ڈیفینیٹلی ان سے، مگر بہرحال ہمیں اس کے اوپر ناز تھا۔ تو ایک 100 سال کا معاہدہ کیا گیا 1923 سے لے کر 2023 تک، جس میں یہ تمام شرائط تھی۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ 2023 قریب آ گیا۔ جیسے جیسے 2023 قریب آ رہا ہے، طاغوت، یہود، ہنود، صلیبی سب کے سب اس خوف میں مبتلا ہیں کہ جب وہ معاہدہ ختم ہو جائے گا تو پھر ترکی عالمی حیثیت بنوانے کے لیے کیا کیا کر سکتا ہے۔ ترکی کی موجودہ لیڈرشپ طیب اردگان وہ بھی آپ کے سامنے ہے، وہ جس طریقے سے عالمی مسائل میں دخل اندازی کرتا ہے، جس طریقے سے اپنے آپ کو منواتا ہے۔ اب برما کا معاملہ دیکھ لیجئے، سب سے پہلے کون گیا؟ کشمیر کا معاملہ دیکھ لیجئے کون آواز اٹھاتا ہے؟ فلسطین کا معاملہ دیکھ لیجئے، سب سے پہلے کس نے آواز اٹھائی؟ امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب پاکستان کے خلاف بیانات کو، صلیبیوں کو، اسرائیل کو، یہودیوں کو، ہنود کو، سب کو بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے۔ دوسرا کام جو امریکہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے، طاغوت ہمارے ساتھ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے کہ میڈیا کے زور پر ہمارے اوپر امریکہ کی سپریمیسی کا ایک ہوا بٹھا دیا گیا ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ لڑنا، حتیٰ کہ امریکہ کے ساتھ لڑنے کا سوچنا بھی حماقت ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ کیا وہ واقعی اتنا سپر پاور ہے، اتنا پاورفل ہے کہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ امریکن سیٹلائٹس اتنے پاورفل ہیں کہ وہ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ہونے والی ہر حرکت سے باخبر ہیں۔ پاکستان میں نیٹو کے 20,000 کنٹینرز گم ہو گئے، چوری ہو گئے، جو مرضی آپ اسے نام دے لیں۔ وہ کہاں گئے؟
امریکہ، نیٹو فورسز، تمام کے تمام سیٹلائٹ، دنیا کی تمام تر ٹیکنالوجی مل کر یہ آج تک نہیں پتا لگا سکی کہ وہ کنٹینرز کہاں پہ ہیں۔ دیکھیں کنٹینر کوئی 1 انچ 2 انچ کا، فٹ 2 فٹ کا، 6 فٹ کا، 10 فٹ کا نہیں ہوتا، اور ایک کنٹینر نہیں، 2 کنٹینر نہیں، 10 کنٹینر نہیں، 20,000 سے زائد کنٹینرز اسلحے سے بھرے ہوئے، مشینری سے بھرے ہوئے، امریکی ٹیکنالوجی کو اپنے اندر سموئے ہوئے، وہ تمام کے تمام کنٹینرز آج کہاں پر ہیں امریکہ نہیں جانتا۔ یہ ہے امریکن ٹیکنالوجی۔ اسی ٹیکنالوجی کو ایک اور طریقے سے دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا کہ 28 مئی کو جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا، امریکہ اور پوری دنیا نے مل کر ہمیں روکنے کی کوشش کی، ڈرایا گیا، للچایا گیا، دھمکایا گیا۔ And I ask Pakistan to exercise restraint to avoid a perilous nuclear arms race. The United States was apparently prepared to offer some considerable incentives if Pakistan would just say no. جب ہم نے یہ ٹھان لی کہ ہم نے یہ دھماکے کرنے ہیں، دنیا کو بتانا ہے کہ ہم ایک اٹامک پاور ہیں، تو ہمیں کوئی نہیں روک سکا۔ امریکن تمام تر ٹیکنالوجی یہ بات پتہ نہیں لگا سکی کہ دھماکے کس جگہ پر ہوں گے، ہمارے اٹامک ایسٹس کہاں پر ہیں، ان کی ٹرانسپورٹیشن کیسے کی جائے گی، کس جگہ پر لے جایا جائے گا۔ ان کے تمام سیٹلائٹ، تمام طیارے، تمام میزائل تیار تھے کہ انہیں ڈسٹرائے کیا جائے، مگر کیا وہ ایسا کر سکے؟ نہیں کر سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں امریکہ یا دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اس لیے کہ کچھ لوگ اسباب پر غور کرتے ہیں، امریکہ کے پاس یہ ہے، اسرائیل کے پاس یہ ہے، انڈیا کے پاس یہ ہے، ہم ان سے ٹکر نہیں لے سکتے، کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں، اور کچھ لوگ اسباب کی بجائے مسبب الاسباب پر غور کرتے ہیں۔ ان کا بھروسہ اسباب پر نہیں، مسبب الاسباب پر ہوتا ہے۔ تو برادرز، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2023 میں جو معاہدہ ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد دنیا ٹوٹلی بدلنے کی طرف جا رہی ہے۔ آنے والے 5 سے 10 سال میری اور آپ کی، ہم سب کی زندگیوں میں انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ اتنی بڑی تبدیلی آئے گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس تبدیلی کا شکار ہونا چاہتے ہیں یا اس تبدیلی کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ آپ اپنا کیا رول سلیکٹ کرتے ہیں، یہ ٹوٹلی چوائس آپ کی ہے۔ مگر اپنا رول سلیکٹ کرنے سے پہلے ایک بات بتانا چاہوں گا کہ خدا را میڈیا سے بچ کے رہیے گا۔ حالانکہ میں بھی آپ سے جس چینل سے مخاطب ہوں، یہ بھی ایک میڈیا ہی ہے، مگر کتنے لوگ آپ کو حقیقت بتاتے ہیں اور کتنے لوگ گمراہ کرتے ہیں، یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ میں کو ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں جتنا بھی میڈیا ہے، اس کا 97% جیوز کے پاس ہے۔ ریسنٹلی میں اولیاء مقبول جان صاحب کا ایک لیکچر سن رہا تھا، اس میں انہوں نے بڑی مزیدار بات بتائی، اور جب میں نے اس پہ تحقیق کی تو میں ہکا بکا رہ گیا کہ بہت حد تک وہ بالکل ٹھیک فرما رہے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں 3 ایسی کمپنیاں ہیں جن کے پاس 97% میڈیا کا شیئر ہے۔ ان میں سے ایک والٹ ڈزنی ہے، جس کے پاس پوری دنیا کے میڈیا کا 37% ہے، اور والٹ ڈزنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے تمام ممبرز جو ہیں، تمام کے تمام جیوز ہیں۔ دوسری کمپنی روپر مرڈاک، تیسری ٹیری ٹرنرز، اور یہ تمام کے تمام یہودی لوگ ہیں۔ CNN ہو یا جسے اپنا چینل سمجھتے تھے، الجزیرہ ہو یا کچھ پاکستانی چینلز جنہیں آپ اپنا سمجھتے ہیں، در پردہ انہی کے ایجنڈے پر، انہی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے ذہنوں کو میڈیا کے ذریعے تسخیر کر رہے ہیں۔ خدا را اس پروپیگنڈے کا شکار مت ہوئیے، اپنی ذات کے اوپر، اللہ کے اوپر یقین رکھیے۔